الرحمن الرحیم. علم کی ضرورت. عنوان ہے علم کی ضرورت. تو علم صاف پڑھنا پتہ ہی نہیں چلتا کیا پڑھ رہا ہے. علم کی ضرورت. علم کی ضرورت. ظاہر ہے کہ صوفیہ کے علوم کیفیات ہیں اور حالات نتیجہ ہے اعمال کا. بس جب تک اعمال درست نہ ہوں گے تو حالات کیوں کر پیدا ہوں گے. اسی لیے صوفیہ نے فرمایا کہ جو شخص درود و وظائف سے محروم ہے وہ واردات و حالات سے بھی بے بہرا ہے. اور ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ جس عمل سے دنیا میں حضور قلب و خضوع کی حالت پیدا نہ ہو وہ آخرت میں بھی نافع نہ ہوگا. اور عمل کی درستی کے لیے علم ضروری ہے، خصوصاً علم فقہ کہ نماز روزہ وغیرہ عبادات میں سنت و فرض اور واجب و مستحب معلوم کرے اور معاملات میں حرام و حلال اور مکروہ کو جانے. بس سالک کے لیے ضروری ہے کہ عقائد صحیح کرنے کے بعد سب سے پہلے جس قدر ممکن ہو مسائل فقہ معلوم کرے. بعض صوفیہ کا قول ہے کہ عمل بغیر علم کے سقیم و بیمار ہے اور علم بلا اعمال کے عقیم یعنی بانجھ و بیکار ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علم دین کی طرف ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے. صوفیہ کرام نے عمل کرنا علم کو تمام اعمال میں افضل قرار دیا ہے کیونکہ عمل کرنا علم ہی پر موقوف ہے. اور بسا اوقات بے علم شخص کبھی عقیدے میں غلطی کھاتا ہے اور بدعت کو سنت اور باطل کو حق سمجھ بیٹھتا ہے. چنانچہ بہت سے فرقے داڑھی منڈانے کو اور لوہے کے حلقے کی چوڑیاں توق بنا کر پہنتے ہیں اور دوسرے امور قبیحہ اپنا طریقہ بنا لیتے ہیں اور اس کو وصول الی اللہ کا ذریعہ سمجھے ہوئے ہیں. اور کبھی بے علم شخص عمل میں لغزش کھا جاتا ہے کہ اطاعت اس کی برباد ہو جاتی ہے اور بے علمی کے سبب اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ عمل برباد اور محنت ضائع ہو رہی ہے. یہ ظاہر ہے کہ حق تعالیٰ صحیح اور خالص عمل قبول فرماتے ہیں اور کوئی عمل جب تک شریعت کے مطابق نہ ہو خالص اور درست نہیں ہو سکتا. خلاصہ یہ ہے کہ عمل کی درستی علم کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی اور جو اس کے خلاف سمجھا ہوا ہو وہ بھی اس کے جہل ہی کی خرابی ہے کہ علم کی ضرورت بھی علم کے بغیر سمجھنی دشوار ہے. اسی لیے حضرت سہیل تشتری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ متکبر و غافل اور کمزور دین والے قاری اور جاہل صوفی کی صحبت سے تیر کی طرح بھاگنا چاہیے. ان کے پاس بیٹھنا بھی دینی نقصان سے خالی نہیں. نصیحت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. گزشتہ کل آپ حضرات نے سنا تھا کہ اللہ جل جلالہ و امن والوں کی محبت معرفت کو حاصل کرنے کے لیے کسی نہ کسی کے سہارے کی ضرورت پڑتی ہے. جو اس راستے پر چلا ہو، جو اس راستے پر گزرا ہو، جس راستے کی نشیب و فراز وغیرہ کو اس نے دیکھا ہو، اس کا دامن تھام لو اور وہ جس طریقے سے بتایا اس طریقے سے کرتے رہو تو پھر اللہ کی ذات سے امید ہے کہ تمہارے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت، معرفت، عشق وغیرہ پیدا ہو جائے گا. دوسرا یہ بھی بتایا تھا کہ جس آدمی کو تم منتخب کرتے ہو اس میں بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. ریاکار، بناوٹی، جھوٹا، مصنوعی وغیرہ نہ ہو. حقیقی معنی میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بندہ ہو تو اس صورت میں فائدہ ہوگا، دوسرا نہیں ہوگا. دو بات ہو گئی تھی. تیسری بات یہ بتائی کہ جب تم کو کسی کو ایسا آدمی مل جائے تو پھر آنکھیں بند کر کے اس سے چمٹ جاؤ، اس سے لپٹ جاؤ اور اس کے ساتھ ہو جاؤ اور پھر اس وقت کسی دوسرے کی طرف نظر مت اٹھاؤ کہ فلاں جگہ پر بہت بڑا بزرگ ہے، فلانی جگہ پر بڑا بزرگ ہے. وحدت کہا جائے گا جس کو، اتحاد کہا جائے گا جس کو، کہ اپنے پیر ہی کو یہ سمجھو کہ یہی آدمی مجھے صحیح طریقے پر لے جائے گا. انتخاب کرنے میں اہتمام کرنے کی ضرورت ہے، سمجھ میں نا. اور جب انتخاب ہو گیا تو پھر وہ اسی کے ساتھ
زندگی گزارنی پڑے گی۔ اب آج یہ بتا رہے ہیں کہ علم کا ہونا بھی ضروری ہے۔ علم، مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے، علم ایک نور ہے جو اللہ جل جلالہ و من والہ دلوں میں پیدا فرماتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز لے کر تشریف لائے، اس چیز کا جو علم ہے اس کو حاصل کرنے سے دل میں قسم کا نور پیدا ہوتا ہے، اور اس نور کے ذریعے سے صحیح، غلط، حقیقی، باطل، ثواب، گناہ، وہ سارا کا سارا معلوم ہوتا ہے۔ اس وجہ سے علم کی ضرورت ہے۔ جب آدمی اس لائن میں کوشش کرے تو پہلے علم حاصل کرنا پڑتا ہے کہ علم کے بعد ہی عمل ممکن ہے۔ علم کے بغیر عمل کرے گا تو بھی نقصان اٹھائے گا، سمجھ میں؟ علم کے بغیر عمل ہو بھی نہیں سکتا، جب معلوم ہی نہیں تو کرے گا کیا؟ اس وجہ سے علم کا ہونا ضروری ہے۔ اور جب علم آ جائے، علم وہ کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیا چاہتے ہیں وہ ہمیں معلوم ہو۔ یہ دوسرا علم انگلش کا یا کیا ہے، بڑے بڑے دبدبے والا یا بڑے بڑے اہتمام والا، بی اے، بی ایڈ، بی کام، بی ایل بی، سمجھنا نا، یہ علم نہیں ہے۔ یہ تو روزی حاصل کرنے کے ذرائع اور روزی حاصل کرنے کی صورتیں ہیں۔ اس وجہ سے صحیح علم وہ ہے کہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آسمان سے لے کر آئے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، یعنی علم قرآن، علم تفسیر، علم حدیث، یہ چیزیں جو ہے وہ علم میں داخل ہے۔ بہرحال اس وجہ سے علم حاصل کرنا ضروری ہے، اور آپ حضرات تو سارے کے سارے علم کے اعلیٰ لیول کو، اعلیٰ درجے کو حاصل کر رہے ہیں، سمجھ میں؟ اس وجہ سے اس پر زیادہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر آگے کیا ہے؟ نصیحت، مرید کو چاہیے کہ صادق ہو، یعنی ظاہر و باطن اور خلوت و جلوت میں خدا تعالیٰ کے ساتھ معاملہ درست رکھے، اور ہر حال میں حق تعالیٰ کا طلبگار رہے۔ بدن، عقل، نفس، سر، قلب اور روح سب میں اخلاص کی شان ہو کہ سارے حرکات و سکنات اور تمام افعال و اقوال خدا تعالیٰ ہی کے لیے ہو۔ بس ان دونوں شرطوں یعنی صدق و اخلاص کے حاصل ہو جانے پر قوی امید ہے کہ معرفت وصول حاصل ہو۔ چنانچہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حق تعالیٰ فرماتے ہیں، من طلبنی فقد وجدنی ومن طلب غیری فلم یجدنی، یعنی جس نے مجھ کو طلب کیا تو پا لیا، اور جس نے میرے سوا غیر کو طلب کیا وہ مجھے نہیں پاتا۔ اسی حدیث کی وجہ سے طالبوں اور عاشقوں کو بہت کچھ امید بن گئی ہے، کیونکہ حق تعالیٰ نے طلب کو اپنی ذات پاک کی طرف منسوب فرمایا ہے۔ البتہ اخلاق اور صدق اور پختہ و کامل ارادہ ہونا شرط ہے۔ صوفیاء کرام رحمہ اللہ نے فرمایا کہ توحید کامل یہ ہے کہ بجز خدا کے نہ کسی کا ذکر کرے، نہ بجز اس کے دوسرے کا علم ہو، اور نہ اس کے سوا کسی کو محبوب سمجھے، اور حق تعالیٰ کی محبت اس کی ذات پاک کے واسطے ہو، یعنی نہ جنت کی طمع نہ دوزخ سے خوف، بلکہ اس وجہ سے ہو کہ اس کی ذات خود ہی محبوب بننے کی مستحق ہے۔ اور یہ جو حق تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مؤمنین کی شان یہ ہے کہ وہ رحمت الہی کی امید رکھتے ہیں اور عذاب سے ڈرتے ہیں، تو یہ عام مسلمانوں کی حالت بیان فرمائی ہے کہ کیا تم نے قرآن مجید میں دیکھا نہیں کہ خواص کی حالت اس طرح بیان کی گئی ہے کہ وہ پیغام خداوندی مخلوق کو پہنچاتے ہیں اور حق تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اور بجز اس کے کسی چیز سے بھی ہراساں نہیں ہوتے۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح دعا مانگی ہے کہ یا اللہ میں تجھ سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور ایسی مثالیں قرآن و حدیث میں بہت ہے جن سے صوفیہ کا مطلب بخوبی ثابت ہوتا ہے کہ دوزخ اور جنت کمائی کی چیز نہیں، بلکہ حق تعالیٰ شانہ کی ذات محبوب ہو اور اسی سے ڈرا جائے۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اب تم بالکل مستعد ہو گئے، تیار ہو گئے۔ مثلاً اگر تمہیں نماز پڑھنے کا ارادہ کیا ہے تو تمہیں بدن، کپڑے، غسل، وضو وغیرہ سب کر کے تیار ہو جانا چاہیے،
اب تیار ہو گئے، تب تم نماز پڑھنے کے اہل ہو گئے، اب پوری توجہ کے ساتھ اب تم نماز پڑھو، جتنی توجہ کے ساتھ، جس نے خشوع خضوع کے ساتھ، جس نے اخلاص کے ساتھ تم نماز پڑھو گے، تمہاری ترقی ہوتی چلی جائے گی۔ یہ مثال ایک بتائی میں نے۔ تو اسی طریقے سے اب تم نے علم بھی حاصل کر لیا، عقائد، صحیح عقیدے حاصل کرنا ہے وہ معلوم کر لیا، کیا کیا کرنا ہے وہ معلوم کر لیا، معمولات ہے وہ معلومات کر لی۔ اب اگر تم نے معمولات شروع کر لیے تو اب نماز ہے، یہ سب عبادت ہے، جو بھی کر رہے ہو سب کرو، لیکن اس کرنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کامل اخلاص ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے اخلاص کی ضرورت ہے۔ اخلاص کا معنی یہ ہے کہ جو کام کرو وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرو، جو بھی کام کرو وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرو۔ جو کام تم نے کیا اگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے تو اخلاص کے ساتھ تم نے کیا۔ ابھی نماز پڑھی، اس وجہ سے پڑھی کہ نماز نہیں پڑھیں گے تو محتمم مارے گا، نماز نہیں پڑھیں گے تو استاد مارے گا، چلو نماز پڑھ لو۔ سمجھ میں تم نے نماز تو پڑھی لیکن استاد کے خوف سے، محتمم کے خوف سے پڑھی، اس وجہ سے اخلاص نہیں ہے۔ یہ اخلاص تو یہ ہے کہ یا اللہ تیری رضا کے لیے، تجھے خوش کرنے کے لیے، تیرا حکم ہے اس حکم کو پورا کرنے کے لیے میں نماز پڑھ رہا ہوں، اور اس نے نماز شروع کر دی۔ اخلاص جس طریقے سے شروع میں چاہیے اس طریقے سے اخیر تک چاہیے۔ اخلاص جس طریقے سے شروع میں چاہیے اس طریقے سے آخر نماز پڑھتے پڑھتے تو آخر میں آپ نے بالکل اخلاص کے ساتھ نماز پڑھی، لیکن درمیان میں نماز پڑھتے پڑھتے محترم صاحب آ گئے، تم نے ارادہ کیا تھا قل ہو اللہ احد پڑھنے کا اور اب سورہ یاسین پڑھنا شروع کر دیا، فرق پڑ گیا کہ نہیں؟ ابھی اخلاص ختم ہو گیا، اس میں پھر ریاکاری آ گئی کہ دوسرے کو راضی کرنے کے لیے، دوسرے کو خوش کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ درمیان میں ایک اور بات بھی بتاتے چلے جو انہوں نے بتائی کہ ہم لوگ اعمال تو کرتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں اور نماز روزانہ پڑھتے ہیں، پانچوں وقت کی نماز بھی پڑھتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، اشراق چاش وغیرہ بھی پڑھتے ہیں، اعمال تو سارے کے سارے کر رہے ہیں، لیکن ان اعمال کی نورانیت، اس اعمال کی برکت، اس اعمال کی حقیقت ہمیں ملتی ہے یا نہیں ملتی؟ اگر ہمارے اندر اخلاص ہوگا تو اخلاص ہونے کی وجہ سے وہ کام کامل ہوگا، اور جب کام کامل ہوگا تو نتیجہ ثابت ہوگا، نتیجہ ثابت ہوگا تو نماز کی نورانیت ہمیں ملے گی، روزے کی نورانیت ہمیں ملے گی، زکوٰۃ کی نورانیت ہمیں ملے گی، لیکن اس کے باوجود نہیں ملتی، نماز میں دل نہیں لگتا، نماز پڑھنے کو اچھا نہیں لگتا، نماز پڑھتے ہوئے دل موجود نہیں رہتا، ہوتا ہوگا نا؟ ایسا ہی نہیں ہوتا تو اچھی بات ہے، باقی عام متن ایسا ہوتا ہے، نماز پڑھ رہے ہیں اللہ اکبر کر کے نماز تو شروع کی، لیکن پھر چوک میں پہنچ جاتا ہے آدمی، کبھی ریلوے اسٹیشن پر پہنچ جاتا ہے، نماز میں نہیں ہوتا، پھر جب سلام پھیرنے کا وقت آ جاتا ہے تو نماز تو پڑھی لیکن نماز میں اخلاص نہیں رہا۔ اخلاص کے لیے میں نے ابھی بتایا کہ جس طریقے سے ابتدا میں اخلاص ضروری ہے اس طریقے سے انتہا تک اخلاص ہونا ضروری ہے۔ بہت ساری عبادتیں ڈر لگتا ہے، کہتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے، اور وہی ہے کہ ہم نے الحمدللہ بہت نمازیں پڑھی، بہت جمعیں بھی پڑھی، عیدیں بھی بہت ساری پڑھی، لیکن اخلاص کامل کے ساتھ پڑھی یا اخلاص کامل کے ساتھ نہیں پڑھی، اس کو پہلے دیکھو۔ اگر تم نے صحیح رکوع کیا، صحیح سجدہ کیا،
سجدہ کا جو طریقہ ہے، صحیح رکوع کیا، صحیح سجدہ کیا، سجدے میں جہاں دیکھنے کی ضرورت تھی وہاں دیکھا، رکوع میں جہاں دیکھنے کی ضرورت تھی وہاں دیکھا، صحیح طریقے پر اذکار وغیرہ بھی سارے کیے، رکوع بھی صحیح طریقے پر کیا، توجہ بھی رہی، پوری نماز میں توجہ بھی رہی. تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہم نے کھوکھا، شکل، ڈھانچہ جیسا شریعت چاہتی تھی ویسا تیار کیا، شریعت جیسا رکوع چاہتی تھی ویسا رکوع کیا، شریعت جیسا سجدہ چاہتی تھی ویسا ہی سجدہ کیا، جو پڑھنا چاہیے تھا وہ بھی پڑھا، اور پڑھنے کے وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دھیان رکھا. تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہماری نماز اللہ جل جلالہ و من والو قبول فرما لے گا اور ہماری نماز قبول ہو جائے گی. سمجھنا ہے؟ لیکن اگر ڈھانچہ ہی صحیح نہیں کیا، رکوع صحیح نہیں کیا، سجدہ صحیح نہیں کیا، تسبیحات صحیح نہیں پڑھی، دھیان نماز میں نہیں رکھا، اخلاص نہیں رکھا، تو اللہ جل جلالہ کے یہاں اس نماز کا ثواب نہیں ہوگا. یہ تو معلوم ہوگا نا، سمجھنا ہے نہیں؟ اب ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر خود بیٹھ کر سوچو. ایک دوسرے کو کہنے کی، بتانے کی ضرورت نہیں. میں خود اپنے لیے سوچتا ہوں کہ میں نے ساری زندگی نماز پڑھی، لیکن میری کتنی نمازیں ایسی ہوگی کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے قابل ہوگی، اور میری کتنی نماز ایسی ہوگی کہ صورتاً تو نماز ہوگی لیکن حقیقت میں نماز نہیں ہوگی. حدیث میں بھی بتایا جاتا ہے کہ آدمی نماز پڑھتا ہے تو کسی کو 10واں حصہ ملتا ہے، کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے تو اس کو 50واں حصہ ملتا ہے، 60واں حصہ ملتا ہے، اور کسی کو کچھ نہیں ملتا، نماز لوٹا کر اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے کہ لے جا اپنی نماز، ہمیں نہیں چاہیے. یہ تو سارا حدیث میں ہے یا نہیں؟ وہ حدیث کا حوالہ میں ابھی نہیں دے رہا، لیکن ہے کہ نہیں حدیث میں؟ اب ان ساری چیزوں کو دیکھو تو دیکھنے کے بعد پتہ چلے گا کہ ہماری نماز کا کیا حال ہے جس کو ہم نے پابندی کے ساتھ پڑھی ہے، روزے کا کیا حال ہے. میرا خیال تو یہ ہے کہ بہت ساری نمازیں ہم نے پڑھی پابندی کے ساتھ، لیکن چونکہ اس میں توجہ نہیں تھی، اس میں اخلاص نہیں تھا، ہمارا رکوع سنت کے مطابق نہیں تھا، ہمارا سجدہ سجدہ سنت کے مطابق نہیں تھا، اس وجہ سے جب قبولیت کی گھڑی آئی تو وہ قبول ہی نہیں ہوئی. جان دو اس کو. اور جو چیز قبول نہیں ہوتی وہ آسمان کی طرف نہیں جاتی، جو قبولیت ہوتی ہے وہ آسمان کی طرف جاتی ہے، اور جو قبول نہیں ہوتی وہ زمینی پر رہتی ہے. پتہ نہیں ہماری عبادتوں میں سے کتنی نمازیں اللہ کے حضور میں پہنچی ہوگی. حسن ظن رکھو، انکار نہیں کر رہا میں، اللہ تعالی ہماری ساری نمازوں کو قبول کر لے، دوسروں کے ساتھ قبول کر لے. ہم سے نہیں ہوا لیکن جماعت میں کوئی ہے تو اس کے ساتھ قبول ہو جائے، وہ سب دوسری چیزیں ہیں. میں آپ لوگوں کو نا امید کرنا نہیں چاہتا، لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو یہ کہہ رہے ہیں، سمجھنا ہے کہ جب تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہو تو پوری طریقے سے اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اور اپنا سارا کام، اپنا سارا عمل، وہ جو کچھ بھی عمل کرو وہ خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرو. یہی تو کہا نا ابھی سبق میں، جو کام کرو وہ خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرو. ابھی اس میں اور آگے تفصیل بتاؤں گا، لیکن اسی میں نے یہ ضمن بتا دیا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے قیام، رکوع، سجود، پاکیزگی، طہارت، کپڑے کی طہارت، بدن کی طہارت، جو مسئلے پڑھ رہے ہیں اس مسئلے کی طرح صحیح طریقے پر کیا ہے. تو ہم نے کھوکھا نقل جو اتاری ہے وہ تو صحیح بنی ہے،
رکوع جیسا چاہیے تھا ویسا کیا، سجدہ جیسا ویسا چاہیے تھا ویسا کیا. تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اسی کھوکھے کو، اسی نقل کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما لے گا. سمجھ میں آئے نا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت رحیم ہے، بہت کریم ہے. وہ سمجھتا ہے کہ چلو کھوکھا تو برابر ہے، آنے دو، اس میں اخلاص کی ذرا سی کمی ہے، جب نماز پڑھتے پڑھتے ادھر ادھر سوچ میں چلا گیا تھا، جان دو اس کے ساتھ نفس لگا ہوا ہے، شیطان لگا ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی کمی کو پوری کر دے گا، جو کچھ بھی ہوگا وہ. سمجھ میں آئے نا؟ لیکن ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں، میں اس کی نماز، ہم کا لفظ نکال دو، میں جو نماز پڑھ رہا ہوں، اپنے جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم اپنی اس نماز کو دیکھیں تو یار پہلے میں امام صاحب نے اللہ اکبر کہا تھا، اس وقت سے لے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک پوری نماز میں ہم تو یہاں تھے ہی نہیں، ہمارا دھیان بھی نہیں تھا، ہماری توجہ بھی نہیں تھی. سمجھ میں آئے نہیں؟ اب اگر ایسی نماز پڑھی گئی ہے، بعض مرتبہ امام نے سلام پھیر دیا اور آپ کو پوچھا جائے گا پہلی رکعت میں کون سی سورت پڑھی تھی، یا امام صاحب نے غلط آیت پڑھی تھی، فلانی آیت پڑھی تھی وہ غلط ہے، ہمیں تو کچھ معلوم نہیں. بہانہ نکال دیتے ہم تو حافظ تھوڑے ہیں. ارے بھائی سننا تو ہوگا کہ نہیں کم سے کم الفاظ میں، لیکن ہم سنتے بھی نہیں. یعنی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہماری توجہ نہیں ہے. تو یہ غلطی ہے ہماری. ہمیں توجہ کے ساتھ حتی الامکان جیسا بھی ہو سکے نماز پڑھتے ہوئے توجہ کرنی چاہیے. اب تو مولوی آدمی ہو، دیکھ کر ہی ایک دم سمجھ میں آ گیا، شاگرد ہو، استاد کے سامنے سبق سناتے ہو کہ نہیں، اس وقت حفظ کلاس کا سبق سنا رہے ہو، ہدایہ کا سبق سناؤ، کیا ہے عبارت پڑھو. اب اس وقت تمہاری پوری توجہ عبارت پڑھنے کی طرف ہوتی ہے یا اس وقت بھی ادھر ادھر گھومتے ہو؟ ادھر ادھر گھومتے ہو تو جانتے کو پڑے گی، ابھی غلط عبارت پڑھی جائے گی تو صحیح ہوتا ہے کہ نہیں. تو ہمیں نماز پڑھتے ہوئے کم سے کم یہ احساس ہونا چاہیے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو میں سنا رہا ہوں، اللہ اکبر، اللہ کو سنا رہا ہوں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ثنا پڑھ رہے ہو. اس وقت گویا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو سنا رہے ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ سن رہے ہیں. اور استدلال بھی اسی طریقے سے ہے کہ تم نے رکوع کیا کہ نہیں، رکوع میں کیا پڑھتے ہو؟ سبحان ربی العظیم، میرا پروردگار بہت ہی عظمت والا ہے. اور رکوع سے اٹھتے ہو کیا پڑھتے ہو؟ سمع اللہ لمن حمدہ، جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کی اللہ نے اس کی سن لی. ابھی تو تم نے سبحان ربی العظیم پڑھا، سمجھ میں آئے نہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً سن لی، فوراً قبول کے لیے، ہاتھوں ہاتھ رزلٹ بھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم جو، اس کے علاوہ دوسری حدیث بتاؤں کہ آدمی نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھتے پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی. اللہ تعالیٰ سن ہی رہا ہے نہیں، سمجھ میں آئے نہیں؟ اور ہم پڑھتے ہیں تو پڑھتے چلے جاتے ہیں، چاہے اللہ سنے یا نہ سنے اور کچھ نہیں. تو اس وجہ سے آج یہ بتایا جا رہا ہے کہ تھوڑی سی توجہ کرو، تھوڑا سا دھیان دو کہ جو تم بول رہے ہو اپنے اخلاص سے، اپنے ارادے سے بول رہے ہو. الحمدللہ سبحان ربی الاعلیٰ. ایک تو ٹیپ ریکارڈ چلتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، اس کو چھوڑو، بل سبحان ربی الاعلیٰ، گویا کہ میں اپنے طور پر اس الفاظ کو نکال رہا ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو سنا رہا ہوں. استحضار کہتے ہیں. نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاضر ناظر سمجھنے کی کوشش کرو. تھوڑی دیر کے لیے بھی اگر یہ سمجھو گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو میں سنا رہا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے بھی سمجھو گے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری قرات کو، میرے پڑھنے کو، میری ثنا کو، میری تسبیح کو سن رہا ہے، اور بڑی اونچی ذات ہے سننے والی، چھوٹا موٹا آدمی نہیں ہے، وہ بڑی ذات ہے. تو اب اس صورت میں آدمی کتنے احترام سے، کتنے ادب سے وہ بات کرے گا. محترم صاحب سے بات کر رہے ہو، محترم صاحب سے بات کر رہے ہو، گھر جانے کی بات کر رہے ہو، سمجھ میں آیا نہیں؟ تو گھر کے چکر میں گھوم رہے ہو، گھر کے چکر میں دوستوں کے ساتھ گھوم رہے ہو، اور ادھر محترم سے بات کر رہے ہو، چھٹی دے دے، چھٹی دے دے، چھٹی دے دے، چھٹی دے دے، یوں کرتے ہو یا نہیں کہ حضرت میں گھر جانے والا ہوں، یہ کام ہے، یہ کام. پوری توجہ ہوتی ہے کہ نہیں؟ تو جب اس طریقے سے اپنے کام میں ہم توجہ رکھتے ہیں تو نماز کے سلسلے میں بھی ہمیں توجہ رکھنی چاہیے. میں ابھی کہہ رہا ہوں کہ دیکھو ابھی میری نماز بھی حاضر نہیں ہے، لیکن اگر میں اسی طریقے سے بیٹھا رہوں گا، مر جاؤں گا تو ابھی یہی حال رہے گا. لیکن ہمیں جتنی کوشش ہو سکے اپنی کوشش سے، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا کہ میرا بندہ استحضار کے ساتھ نماز پڑھنا چاہتا ہے، ہماری طلب دیکھے گا، ہمارے حالات دیکھے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ہمیں استحضار کی نعمت عطا کرے گا کہ نہیں؟ سمجھ میں آ گیا؟ خیر بہرحال اس کے علاوہ ابھی جو چیز بتائی گئی ہے وہ ایک اور زیادہ بہت ہی اہم اور بہت ہی اونچی چیز ہے. اور یہ بتایا گیا کہ اب تمہیں ہر چیز میں، یہ لفظ کہا گیا، تمہیں ہر چیز میں اخلاص کا خیال رکھنا چاہیے. یہی پڑھا تھا کہ نہیں؟ کیا مرید کو چاہیے کہ صادق ہو، یعنی ظاہر و باطن، خلوت و جلوت میں خدا تعالیٰ کے ساتھ معاملہ درست رکھے، اور ہر حال میں حق تعالیٰ کا طلبگار رہے. بدن، عقل، نفس، سر، قلب اور روح سب میں اخلاص. سر ہے، یہ سر نہیں ہے. سر، قلب اور روح میں ہر جگہ میں بس اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تم سچے رہو. اب تم کیا ہے، جھوٹا رہو گے، تمہارے دھیان کہیں رہے گا، تمہارا ارادہ کچھ ہوگا، تمہارا کام کچھ ہوگا، تمہارا مطلب کچھ ہوگا. اب یہ تمہیں یہ کرنے کی گنجائش نہیں ہے. آج چونکہ ہمارے اعمال، ابھی یہ بھی گزرا، نکال اس کو، ہمارے اعمال چونکہ کامل نہیں ہے، اس وجہ سے اس اعمال پر جو نورانیتیں ملنی چاہیے، جو سعادتیں ملنی چاہیے، وہ ہمیں نہیں مل رہی. نماز پڑھنے میں جو نورانیت ملنی چاہیے، چہرے پر ایک قسم کی نورانیت آنی چاہیے، بدن کے اوپر ایک قسم کی سانی آنی چاہیے، وہ نہیں آتی. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے اعمال درست نہیں ہے. کیا کہا؟ ظاہر ہے کہ صوفیہ کے علوم کیفیات ہے اور حالات نتیجہ ہے اعمال کا. ہاں، صوفیہ کے علوم یہ کیفیات ہے، اور جو حالات ہے یہ حالات اعمال کا نتیجہ ہے. تم نے نماز پڑھی، تمہارے اوپر حالت طاری ہونی چاہیے، نماز کی حالت آنی چاہیے. تم نے قرآن پاک میں سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک فلانا آدمی ہے، وہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے لیکن گناہ میں بھی مبتلا رہتا ہے. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ نماز پڑھتا ہے؟ کہاں پڑھتا ہے؟ تو کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز اس کو فحشات اور منکرات سے روک دے گی. آج ہم نماز پڑھتے ہیں، 5 وقت کی پابندی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، لیکن فحشات اور منکرات سے روکتی ہے؟ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ ہماری نماز میں وہ چیز ہی نہیں جو روکنے والی چاہیے، توجہ ہی نہیں، نماز کی قبولیت ہی نہیں. اس وجہ سے ہمیں سب سے پہلے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ پوری توجہ سے پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے پڑھے، اخلاص کے ساتھ پڑھے. انہوں نے یہی کہا کہ اب جب تم نماز پڑھو گے، توجہ کے ساتھ پڑھو گے، دھیان کے ساتھ پڑھو گے، استحضار کے ساتھ پڑھو گے، تو بھی
100% تم سے نہیں پڑھی جائے گی. انک لا تحصی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ. اللہم لا احصی ثناء علیک. یا اللہ تیری جیسی تعریف کرنی چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ مجھ سے نہیں ہوتی. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہوتی تو ہم سے کہاں سے ہوگی؟ تو نماز کی پوری کیفیت جو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کامل اخلاص کے ساتھ پڑھتے تھے ویسی تو ہم سے نہیں ہوگی، لیکن کچھ نہ کچھ تو اخلاص کے ساتھ ہونی چاہیے کہ نہیں؟ آج تو ہماری نماز میں اخلاص رہا ہی نہیں. اگر مدرسے کی چھٹی مل جائے اور اس وقت میں ٹرین کا بھی وقت ہو گیا ہو تو نماز پڑھو گے یا اخلاص کی بات پوچھ رہا ہوں؟ سمجھ میں آیا نہیں؟ تو اس وجہ سے پہلی بات تو آج کے درس میں یہ ہے کہ جو بھی ہم عبادت کریں اس میں پوری توجہ کرو، پورا دھیان دو. میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، میں اللہ کے سامنے الحمدللہ پڑھ رہا ہوں یا امام الحمدللہ پڑھ رہے ہیں. امام کیا پڑھ رہے ہیں اس کی طرف کان لگاؤ، یا امام کی طرف کان نہ لگاؤ تو کم سے کم سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے. محترم دیکھ رہا ہے تو کس طریقے سے ہو تو ایک بات. دوسرا کامل اخلاص کے ساتھ پڑھو. اخلاص کا تیسری مرتبہ دور آیا جو میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ بہت اونچی بات ہے. اس وجہ سے یہ ابھی آیا کہ اخلاص کا معنی یہ ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں. میرا اللہ راضی ہو جائے. مجھے جنت ملے نہ ملے، مجھے جہنم سے پناہ ملے نہ ملے، سمجھ میں مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں. بس صرف میرا ہے کہ میرا پروردگار راضی ہو جائے بس. یہ بہت ہی اعلیٰ اور بہت ہی اونچا درجہ ہے، بہت ہی اعلیٰ. اصل اسی لیے ہونا چاہیے جو بھی کام کرو وہ صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرو. جب اللہ خوش ہو جائے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو جہنم سے بھی بچائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ جنت میں بھی بھیجے گا. سمجھ میں آیا نہیں؟ لیکن اس وقت تم روزہ رکھ رہے ہو تاکہ مجھے یہ ثواب ملے، تم جمعہ نماز پڑھ رہے ہو تاکہ یہ ثواب ملے، تم یہ کام کر رہے ہو تاکہ تمہیں یہ ثواب ملے، تو علامہ حضرت فرما رہے ہیں کہ تمہاری نیت میں گڑبڑ ہے. لیکن پھر میں بتا دوں کہ یہ ایسی نیت رکھنا گڑبڑ نہیں ہے. گناہ سے بچنے کے لیے نماز پڑھ رہے ہو، جنت مل جائے اس کے لیے پڑھ رہے ہو. ایک آدمی نوکری کر رہا ہے اور اس کو 10,000 روپے تنخواہ ملتی ہے. اس نے نوکری کر رہا ہے، وہ دن بھر گھومتا ہے، کام کرتا ہے. کیوں بھائی؟ اس کو 10,000 ملتے ہیں. اور اسے پوچھا کیوں کر رہے ہو تو کہ 10,000 ملتے اس وجہ سے کر رہا ہوں. اور دوسرا آدمی ایک دوسرا بھی نوکر ہے، وہ بھی اسی طریقے سے کام کرتا ہے، لیکن وہ 10,000 روپے کے لیے نہیں کرتا، باس کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہے. اب باس خوش ہو جائے گا تو پیسے تو ملے گی، تنخواہ تو ملے گی کہ نہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ زیادہ بھی کچھ ملے گا. سمجھ میں آ گیا؟ تو اس طریقے سے اگر تم لوگوں میں سے یا ہم میں سے عوام میں سے اگر کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے تاکہ جنت مل جائے، قرآن پڑھتا ہے تاکہ تسبیح پڑھتا ہے تاکہ اللہ کے کیا ہے نعمتیں مل جائے، جنت مل جائے، تو یہ بھی درست ہے. لیکن خاص الخاص لوگ جو ہے اکابرین، مشایخین، بڑے درجے کے اونچے درجے کے لوگ، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کیا مثال بہت اچھی سمجھ میں آئی، پتہ نہیں سمجھ میں آئیں گے. مدرسے میں پڑھتے ہو، روٹی کھانے کے لیے پڑھتے ہو. ارے وہ کیا محترم صاحب وہ بنا ہوا مرغا کھلاتے ہیں، اس کے لیے پڑھتے ہو.
ارے اس کے وہ کھاتے ہو گے نہیں پھر تو پھر بالکل یہی حال ہے. ارے ہم تو پڑھتے ہیں مدرسے کے لیے، اپنے علم کو حاصل کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں، اور اس میں جو ملتا ہے ہم وہ کھاتے ہیں. وہ اچھا پڑھیں گے تو اچھا کھلائیں گے. سمجھ میں آیا نہیں؟ اس وجہ سے کہ بعض حضرات، جیسے ابھی کتاب میں بتایا گیا کہ بعض حضرات کیا بلکہ اکابرین حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ان کے حالات میں لکھا ہے. بہت نیک بائی تھی، بہت عابدہ عورت تھی. ایک مرتبہ ہاتھ میں انہوں نے پانی کی ڈول لی، اور دوسرے ہاتھ میں جھاڑو لیا، اور جھاڑو لے کر جوش میں جا رہی ہے. حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے. حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اماں جان کہاں جا رہی ہو؟ تو انہوں نے کہا اس ڈول سے، پانی ہے اس میں، اس ڈول سے جہنم کو بجھانے جا رہی ہوں، اور اس جھاڑو سے جنت کو صاف کرنے جا رہی ہوں. لوگ نماز پڑھتے ہیں جنت میں جانے کے لیے، لوگ نماز پڑھتے ہیں جہنم سے بچنے کے لیے. ارے اللہ کے لیے کیوں نہیں پڑھتے؟ یعنی بہت اونچا درجہ ہے یہ کہ جو کام کرو خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرو، ملے گا تم کو سب کچھ، لیکن سب کچھ کے لیے نہ کرو، اس میں اخلاص میں کمی واقع ہو جائے گی. اگر مدرسے میں تم رہتے ہو، جامعہ میں، بھائی کیوں رہتے ہو؟ یہاں تو مرغ مسلم کھلایا جاتا ہے. سمجھ میں آئے نہیں؟ تو نیت میں خرابی آ گئی کہ نہیں؟ سمجھ میں آئے نہیں؟ تو اخلاص کی کمی ہے. تو یوں بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں جو کام کرنا ہے وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے، کسی تمہارے فائدے کے لیے کہ جنت ملے، اللہ راضی ہو جائے، اس کی کسی چیز کی توجہ مت کرو. میں اللہ کا بندہ ہوں، غلام ہوں، اور غلام کا کام کیا ہے؟ اپنے مالک کو خوش کرنا. مالک یہ دے دے، یہ دے دے، یہ دے دے، یہ تو کوئی بات نہیں ہے. مالک دے تو بھی کیا اور نہ دے تو بھی کیا. لیکن مالک جو ہمارا ہے وہ بے وفا مالک نہیں ہے. اللہ جل جلالہ، جو اللہ جل جلالہ ہے وہ کیا ہے؟ ہماری طرح کیا ہے؟ بخیل نہیں ہے، بلکہ اس کو تم راضی کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ تم کو دے دے گا. تو اس وجہ سے یہ آج کی مجلس میں بتایا گیا کہ جو کام کرو وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرو. جنت کی حاصل میں، جہنم سے بچنے کے لیے کرو گے تو منع نہیں ہے. میں پھر بتا دوں کہ یہ درست ہے، لیکن ذرا گھٹیا درجہ. نوکری کرو، ایک تو تنخواہ کے لیے کرتا ہے، اور ایک تو کرتا ہے کہ نہیں باس خوش ہو جائے اس کے لیے کرتا ہوں. تو باس خوش ہو جائے گا، تنخواہ سے زیادہ ملے گا. لیکن دونوں میں فرق سمجھ میں آ گیا کہ نہیں؟ جی. اللہ تعالیٰ کی طلب میں بے چین رہنا. جان لے کہ طالب حق کو چاہیے، پورا جہاں سے صوفیہ کرام رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ توحید کامل یہ ہے کہ یہ توحید کامل ہے کہ خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم کر رہے ہیں. ہمیں جنت کی طلب بھی نہیں، ہمیں جہنم سے بچنا بھی نہیں، بس اللہ کو راضی کرنا ہے بس. جی. اور جب اللہ راضی ہو جائے گا تو جنت بھی ملے گی، جہنم سے بھی بچو گے. جی. بجز خدا کے نہ کسی کا ذکر کرے، نہ بجز اس کے دوسرے کا علم ہو، اور نہ اس کے سوا کسی کو محبوب سمجھے. اور یعنی خالص مکمل طور پر نہ جنت کی تمنا، نہ جہنم سے بچنا، نہ کسی کی تمنا، نہ کسی دوسرے کا دیکھنا، بس خالص اللہ ہی اللہ تمہارے دل میں، تمہارے دھیان میں، تمہارے قلب میں. یہ بہت اونچی بات ہے، پھر بتا رہا ہوں، ابھی نہیں ہوگی، لیکن جب ہے اور بتائی گئی ہے تو یہ ہو سکتی ہے اور آ سکتی ہے اور ہوتی ہے. وہ کہ خاص ہمارا اکابرین اللہ والے ہوں، وہ اس درجے پر پہنچ جاتے ہیں، تو پھر وہ کسی ساہوکار کو، کسی سیٹھ کو، کسی مالدار کو کچھ سامنے نہیں لاتے ہیں. کیا ضرورت ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے. لیکن ہم جو کہتے ہیں وہ ہمارا تو کہنا کچھ اور ہے، کرنا کچھ اور ہے، اس لیے کہ وہ تعلق ہی نہیں.
لیکن اگر یہ تعلق پیدا ہو جائے اللہ ہی کے لیے سب کچھ کر رہے ہو تو جی اللہ تعالیٰ کی محبت اس کی ذات پاک کے واسطے ہو، یعنی نہ جنت کی طمع ہو نہ دوزخ کے خوف سے، بلکہ اس وجہ سے ہو کہ اس کی ذات خود ہی محبوب بننے کی مستحق ہے۔ اور یہ جو حق تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مؤمنین کی شان یہ ہے کہ وہ رحمت الہی کی امید رکھتے ہیں اور عذاب سے ڈرتے ہیں، تو یہ عام مسلمانوں کی حالت بیان فرمائی ہے۔ یعنی عام مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ اگر وہ نماز پڑھتے ہیں اور نماز پڑھنے میں اگر وہ جنت کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں، جہنم سے بچنے کے لیے پڑھ رہے ہیں، تو اس کو منع کرنے کی روکنے کی ضرورت نہیں۔ ایسی مجلس میں مت بٹھا، وہ سمجھیں گے یہ کیا کہہ رہا ہے، سمجھ میں آئے نہیں۔ یہ عام لوگوں کا مسئلہ ہے، عام لوگ جو کام کرتے ہیں اس کے لیے کر رہے ہیں۔ یہ خواص اور خواص سے بھی خواص، یعنی اہل اللہ اور اہل اللہ میں بھی جو اونچے درجے کے جو اللہ والے ہیں، ان لوگوں کی حالت ہے کہ وہ صرف اللہ کے لیے کرتے ہیں، جنت اور جہنم کے لیے نہیں کرتے۔ جی کیا تم نے قرآن مجید میں دیکھا نہیں کہ خواص کی حالت کس طرح بیان کی گئی ہے کہ وہ پیغام خداوندی مخلوق کو پہنچاتے ہیں اور حق تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور بجز اس کے کسی چیز سے بھی ہراساں نہیں ہوتے۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح دعا مانگی ہے کہ یا اللہ میں تجھ سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اور ایسی مثالیں قرآن و حدیث میں بہت ہیں جن سے صوفیہ کا مطلب بخوبی ثابت ہوتا ہے کہ دوزخ اور جنت طمع کی چیز نہیں، بلکہ حق تعالیٰ شانہ کی ذات محبوب ہو اور اسی سے ڈرا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی طلب میں بے چین رہنا، جان لے کہ اب تمہاری تعلق، تمہاری نسبت، تمہاری دوستی، تمہاری عبادت اللہ کے لیے ہو گئی، سمجھنا ہے؟ یا دوسرے لفظوں میں تمہاری پہچان پھر تم کو ہوگا کہ یہ کیا درمیان میں کہہ دیا، لیکن سمجھانے کے لیے کہے بغیر چارہ نہیں۔ کسی دوشیزہ سے تعلق ہو گیا، اب کے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے سمجھ میں آ گیا کہ اب ہر وقت 11 بجے، 11:30 بجے، 2 بجے، 2:30 بجے، 4:30 بجے، 5 بجے، 6 بجے اسی کے چکر میں کہاں ملے گی، کہاں جائیں گے، کیسے ہوگا، کیسے بات ہوگی، سمجھ میں آ گیا کہ نہیں ہے؟ تو اسی طریقے سے اب اللہ جل جلالہ و امن والوں سے تمہارا تعلق ہو گیا، اللہ کی یاد کر رہے ہو، اللہ تم کو یاد کر رہے ہیں، اللہ کی محبت تم کو حاصل ہو گئی، تو اب ہر آن اور ہر لمحے تمہارا دھیان اللہ ہی کی طرف ہونا چاہیے۔ کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ کی طلب میں بے چین رہنا، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طلب میں بے چین رہنا چاہیے۔ اس وقت ہر وقت اللہ 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 اللہ، جس کے ساتھ محبت ہو جاتی ہے اسی کا نام لینے میں لذت آتی ہے۔ اسی وجہ سے بزرگان دین کہتے ہیں کہ ہر وقت اللہ کو یاد کرو، اور ہم تو کیا ہے، موقع ملا تو 2-4 منٹ کے لیے یاد کر لیا اور پھر ہوئی شیطانیت کے چکر میں چلے جاتے ہیں، تو پھر فائدہ کہاں ہوتا ہے، سمجھ میں آیا نہیں؟ ہر آن اور ہر لمحے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرو۔ جی جان لے کہ طالب حق کو چاہیے کہ رنج ہو یا غم، اور تنگی ہو یا رنج ہو یا غم، فراخی ہو یا تنگی، خوشی ہو یا غمی، ہر صورت میں تمہارا تعلق جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہو گیا ہے تو ہر چیز کی نسبت یا ہر چیز کا تعلق اب تم کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہونا چاہیے۔ خوشی میں ہو تو بھی، غمی میں ہو تو بھی، رنج میں ہو تو بھی، تنگی میں ہو تو بھی، اور فراخی میں ہو تو بھی تمہارا تعلق صرف، تمہارا دھیان، تمہاری یاد، تمہارا توجہ، تمہارا خیال صرف اللہ کے ساتھ اللہ تک ہونا چاہیے۔ جی ہر حالت میں حق تعالیٰ کا وصال کا طلبگار ہو، ہر حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملنے کا، وصال کا۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر جگہ ہے، اس کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ تم اس وقت بھی اللہ کو اپنے سامنے سمجھ رہے ہو۔ نماز پڑھتے ہوئے جب اللہ کو اپنے سامنے سمجھتے ہو، اللہ اکبر کہتے ہو، اسی طریقے سے ہر وقت سمجھو کہ اللہ ہمارے سامنے ہے،
اور اس کی ایک قصہ دوسرا یاد آ گیا جس سے اچھی طرح یہ سمجھ میں آئے گا. ایک بزرگ تھا، اس بزرگ نے ایک آدمی کو مرغی دی اور مرغی دے کر کہا کہ جا اس کو ایسی جگہ ذبح کر جہاں تجھے کوئی دیکھتا نہ ہو. دوسرے آدمی کو بلایا، اس کو بھی مرغی دی اور اس کو بھی یہی کہا کہ جا اس کو اس جگہ پر ذبح کر کے آؤ جہاں کوئی تمہیں دیکھتا نہ ہو. ایک تو آیا، وہ ذبح کر کے لایا. بھائی کہاں ذبح کر کے لایا؟ فلاں گفروں میں، کوئی نہیں دکھتا تھا، میں نے وہاں ذبح کر لیا. مجھے نے کہا ٹھیک ہے. دوسرا آیا تو کہ میں تو زندہ ہی واپس آیا. کیوں؟ اس لیے کہ جہاں گیا میں اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے استحضار کتنا تھا وہ دیکھو کہ میں جہاں گیا میں وہاں میں نے اللہ جل جلالہ کو سامنے پایا، اللہ کی یاد پائی، اللہ کا دھیان پایا، اللہ کو موجود پایا. اور آپ نے کہا تھا جہاں کوئی آدمی نہ ہو وہاں ذبح کرنا تھا، ایسی کوئی جگہ ہی نہیں ملی، اس لیے میں نے ذبح نہیں کیا. سمجھ میں آ گیا استحضار کس کو کہتے ہیں وہ. اور اگر یہی حالت ہے تو ہم کہاں پر ہے وہ میں بتاؤں کہ 24 گھنٹے میں کتنے گھنٹے ہم اللہ کے استحضار میں ہوتے ہیں اور کتنے گھنٹے اپنے نفسانیت کی استحضار میں ہوتے ہیں. خود سوچ لو. ارے سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ تو ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اب جب تمہارا دوست ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے تمہارا تعلق ہو گیا، تم اللہ اکبر کہہ رہے ہو، وہ اللہ تعالیٰ سن رہا ہے، تم الحمدللہ رب العالمین کہہ رہے ہو اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے بندے نے میری حمد کی، دونوں طرف سے تعلق ہو گیا کہ نہیں؟ تو اب تمہیں سستی کرنی چاہیے یا اسی میں لگے رہنا چاہیے، یہ بتا رہے ہیں. جی ہر حالت میں حق تعالیٰ کے وصال کا طلبگار ہو اور اس کی ملاقات کا مشتاق رہے. دنیا میں تو کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ سکتا نہیں. اگر ہم تصور کریں گے بھی اور تصور میں کوئی تصور قائم کریں گے بھی تو وہ تصور بھی غلط ہوگا. اللہ کا صحیح تصور ہم کریں گے، لیکن مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کو صحیح حالت میں مومنین کو دیکھنا نصیب ہوگا. اور جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھے گا تو جنت کی اتنی ساری نعمتیں، اتنی عمدہ نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس کو بکر کھانے لگے گی اور اللہ تعالیٰ بڑا شاندار لگے گا. اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ عشق ہوگا، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ محبت ہوگا اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھے گا تو اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ میں نہیں بتا سکتا. میں نے بعض کتابوں میں دیکھا کہ بعض بزرگوں کے متعلق کہ وہ جنت مل جائے گی، لیکن جنت میں بھی یوں بیٹھ کر اللہ کو ہی دیکھتے ہوں گے. ارے اللہ کے ساتھ محبت ہے، اللہ ہی کو دیکھتے ہوں گے. اور روح کو کہیں گے کہ ادھر کوئی ضرورت نہیں، قرآن پڑھ کے سنا، میں تو قرآن سے ساتھ محبت ہے، قرآن پڑھ کے سنا. یہ سارے بزرگ جو واقعات ہے وہ یہ کہ وہاں وہ اس طریقے سے بیٹھ کر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف ٹک ٹکی لگا کر اللہ ہی کو دیکھ رہیں گے. ارے جس کے ساتھ عشق تھا وہ سامنے ہے تو اس کو دیکھے یا دوسری کو دیکھے؟ سمجھ میں آئے نہیں؟ تو یہ حالتیں ہمیں پیدا کرنے کی ضرورت ہے اور یہ تصور میں ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ حضرات کو یہ نصیب فرمائے. کہاں تک پہنچا؟ چلو دوسرا عنوان شروعات اچھا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں استحضار نصیب فرمائے، اس کی رضا نصیب فرمائے. مغرب تک 5-7 منٹ ہے، مغرب تک دعا کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ دعا سے ہی عطا فرماتے ہیں، دعا سے ہی ملتا ہے.